علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سوال نمبر 115 ہے، اور اس سوال میں خلاصے کے انداز کی بات پوچھی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قابل اقتداء علماء کے صفات کیا ہیں، یعنی وہ علماء کون سے علماء ہیں جن کی اقتداء کی جائے، جن کو فالو کیا جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن کے باتوں کو پڑھا جائے، جن سے علم حاصل کیا جائے۔ تو اقتداء کیے جانے، فالو کیے جانے کے لائق علماء کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اس بارے میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ جواب دے رہے ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں قابل اقتداء علماء، قابل اقتداء کا معنی جانتے ہیں نا، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور اقتداء کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیل بنانا، قدوہ بنانا۔ قدوہ کس کو بنایا جائے، آئیڈیل کس کو بنایا جائے؟ تو آئیڈیل علماء، آئیڈیل بنائے جانے کے حقدار علماء کی خوبیاں، ان کی صفات کیا ہیں، یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ کہتے ہیں قابل اقتداء علماء وہ ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے بارے میں علم ہے، جنہیں علم کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، یعنی وہ اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گہری فقہ حاصل کی ہے، جن کے پاس قرآن کا گہرا علم ہے، جن کے پاس سنت کا گہرا علم ہے، نیز علم نافع اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہے۔ علم نافع اور عمل صالح دو چیزیں، علم نافع بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اور علم نافع کہتے ہی اس علم کو ہیں جس علم پر عمل کیا جائے۔ اگر علم کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ علم نافع ہے، اور علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیں، یہ خلاصہ ہے، جواب کا خلاصہ ہے، آگے تفصیل کر رہے ہیں۔ تو وہ علماء جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا علم حاصل کیا ہے۔ بھئی جو لوگ کتاب و سنت کے علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کو بھی نہیں، بلکہ کس کو؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کا علم حاصل کرنا، ان کے پاس گہرا علم ہے اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بابت انہیں بہت گہری معلومات ہے، اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے بارے میں کیا بولنا ہے نہیں بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گہرا علم رکھنے والے۔ تو علم نافع اور عمل صالح، اب ان کے پاس علم نافع ہے، عمل صالح نہیں ہے، وہ قابل اقتداء نہیں۔ اور جن کے پاس عمل صالح ہے، بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، لیکن علم میں گہرائی نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی قابل اقتداء نہیں ہے۔ قابل اقتداء، اچھا مجھے بات یاد آ گئی، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، ان علماء کے بارے میں جو علماء علم والے تو ہیں لیکن عمل صالح نہیں ہے، ان کے بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، زندگیوں میں ان کے یہاں اسلام تطبیق میں نہیں ہے۔ تو ایسے علماء کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایسے علماء دوہرا کام کرتے ہیں، دوہرا کام، ایک پوزیٹیو کرتے ہیں، ایک نیگیٹو کرتے ہیں، ایک مثبت کرتے ہیں، ایک منفی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے وہ خیر کا داعی ہے، اور اپنے عمل سے اس کی مخالفت کا داعی ہے۔ جو لوگ علم میں اچھے ہیں، علم والے ہیں، کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، خیر پھیلاتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے، بے عملی ہے، بدعملی ہے، گناہ ہے، منکرات ہے، معاصی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں صاف کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا دوہرا کردار ہے۔ زبان خیر کا داعی ہے، ان کی زبان خیر کی داعی ہے، اور ان کا عمل اور کردار اسی دعوت کی خلاف ورزی کی داعی ہے۔ تو یہ ہے خطرناک مسئلہ، اس لیے علم نافع عمل صالح دونوں چاہیے۔
मासूम कोई नहीं है सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने मासूम बनाया है। अंबिया के सिवा कोई मासूम नहीं। उम्मत के लोग जो हैं वो मासूम नहीं है, चाहे कोई भी हो, उनसे गलतियों का इम्कान है, हो सकता है गलती करें। तो ये तो अपनी जगह तय है कि कोई मासूम नहीं है कि गलती ना करे नबियों के बाद। लेकिन ईमान हो, अमल हो, इल्म हो, तकवा हो, सलाहियत हो, बात गलतियां बात चूक की चीजें हो सकती हैं उनसे। लेकिन एक आदमी बदअमल है, बदकिरदार है, बातें काफ़ी अच्छी अच्छी करता है, लेकिन अमल में, किरदार में पूरे तौर पर मनफी है, तो ऐसे लोगों का मामला बड़ा ख़तरनाक है। तो काबिल इक़्तिदा उलमा वो हैं जिनके पास इल्म नाफ़े और अमल सालेह दोनों चीज़ें बैक वक्त मौजूद हों, एक साथ में दोनों पाई जाएं। लिहाजा उस आलिम की पैरवी नहीं की जाएगी जो अपने इल्म पर अमल ना करता हो। बड़ी सराहत के साथ, इतनी सराहत के साथ शेख सालेह फौजान फरमा रहे हैं, उस आलिम की पैरवी नहीं की जाएगी जो अपने इल्म पर अमल ना करता हो, नहीं उस जाहिल की पैरवी की जाएगी जिसके पास इल्म ना हो। इल्म नहीं है लेकिन बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, देखें तो अल्लाह याद आ जाए, लेकिन इल्म नहीं है तो उसकी पैरवी नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हीं उलमा की इक़्तिदा और पैरवी की जाएगी जिनके पास इल्म नाफ़े और अमल सालेह दोनों खूबियां एक साथ में मौजूद हों। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे क्या कहते हैं, ये सफ़ा नंबर 510 पर है। आगे रही बात ये कि हमारे अपने मुल्क में वो कौन उलमा हैं जिनकी इक़्तिदा की जाए। सवाल करने वाले ने कहा था ना कि बाज़ उलमा के नाम बताइए जिनसे हम इस्तिफादा करें, तो कहते हैं अपने उलमा की, अपने मुल्क के उलमा कौन है जिनकी इक़्तिदा की जाए और उनकी कैसेटें वगैरह ली जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। चल, जो लोगों के यहाँ मारूफ हैं, उलमा बहुत सारे हैं सऊदी अरब में और लोगों के यहाँ मारूफ हैं। शहरों देहात और बड़ों छोटों में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे वाकिफ ना हो, सब जानते हैं। शहरों के लोग, देहातों के लोग, छोटे लोग, बड़े लोग सब जानते हैं, हर आदमी वाकिफ है, कोई ना वाकिफ नहीं है। कौन से उलमा है ये? कहते हैं ये फतवा यानी फतवा देने वाले, क़ज़ा फैसला करने वाले, तदरीस पढ़ाने वाले, है ना, तालीम तरबियत करने वाले वगैरह की जिम्मेदारियों पर मामूर उलमाए किराम हैं। कौन से उलमा जिनकी इक़्तिदा करनी चाहिए? जो लोग किबार उलमा हैं, किबार मुफ्तियान हैं, जो अच्छे अच्छे मुदर्रिसीन हैं, मुरब्बियान हैं, मुअल्लिमीन हैं, है ना, ऐसे लोगों की इक़्तिदा करनी। इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर खुतबा का जिक्र नहीं आया हुआ है। ये ख़ास नुक्ता आप याद रखें। अहले इल्म जो पुख्ता हैं, गयूर हैं अपने मनहज और मसलक पर, उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा कीमती होती है। इन्होंने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सऊदी अरब के उलमा की बात करते हो, किनको सुने, किनको फॉलो करें, तो कहते हैं कि ये वो उलमा हैं जो मनसब फतवा पर हैं, जो मनसब क़ज़ा पर हैं और मनसब तदरीस पर हैं, तालीम दे रहे हैं, उस्ताद हैं, मुअल्लिमीन हैं और मुफ्तियान हैं, सारे बड़े बड़े जो उलमा हैं फतवा देने वाले। और तीसरे जो क़ज़ा हैं, तो फला फला महकमे के जज, फला अदालत के जज हैं, मदीने के, मक्के के, फला फला जगह के महकमे के काजी। खतीबों का नाम नहीं लिया, कहा मुकर्रिरीन भी है सऊदी अरब के, क्योंकि तकरीर करना एक अलग चीज। वो उलमा जानते हैं शेख सालेह फौजान जैसे किबार कि बोल लेना एक अलग चीज है, प्रेजेंट कर लेना एक अलग चीज है, लोगों को अपनी बातचीत से मुतासिर कर ले जाना एक अलग चीज है, और सही मानों में इल्म की गहराई होना एक अलग चीज है। समझ रहे हैं? ये बहुत बुनियादी मसला है। खुतबा और उलमा का फर्क, खुतबा और फुक़हा का फर्क बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। इसलिए इन्होंने नहीं कहा, अगर खुतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए होते तो सऊदी अरब के बड़े बड़े मुकर्रिरीन इसके अंदर शामिल हो जाते, बड़े बड़े मुकर्रिरीन इसके अंदर शामिल हो जाते। इसके अंदर सबसे पहले कौन आता मालूम आपको? सलमान बिन फहद अल औदा आ जाते। इसके अंदर कौन आ जाते? सफ़र अल हवाली आ जाते। इसके अंदर आयद अल करनी आ जाते। इसके अंदर अब्दुर्रहमान अल आरिफी आ जाते। बड़े बड़े मुकर्रिरीन हैं, बोले तो आप ज़बान और आंखें देखते रहें, बिल्कुल तेजी के साथ, रवानी के साथ सुनने वाला बबूत होकर के रह जाए। समझ रहे हैं? ऐसे लोगों के नाम आते हैं। लेकिन और भी नाम है, तारिक सुवैदान आ जाता उसके अंदर, कुवैत का साले खालिद अल राशिद आ जाता। ऐसे ही सऊदी अरब के और भी लोगों में से मिसाल के तौर पर साले मुगामिसी आ जाता, तारिक सुवैदान आ जाता, बहुत सारे लोग हैं। खैर नाम लेना मकसद नहीं। ये सारे के सारे लोग कैसे हैं?
عقیدے اور منہج کے فساد والے، لیکن بات چیت کرنے میں، تقریر کرنے میں عوام کو پورے طور پر اپنا گرویدہ بنا لینے والے۔ اس لیے کہتے ہیں صاف صاف، یہ ان ذمہ داریوں پر جو مامور علماء کرام ہیں وہ ہیں اس کے اندر جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر علماء جو اپنے علم، تقوی، ورع کی خوبیوں سے معروف ہیں، اور ہمارے ان علماء کرام میں سر فہرست شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، اب یہ اس وقت باحیات تھے، بعد میں ان کی غالباً 1420 میں اور 19 میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم بے کراں یعنی کشادہ علم عطا فرمایا، عمل صالح عطا فرمائی، دعوت اللہ، اور اسی طرح سے صدق و اخلاص کی عظیم خوبیوں سے نوازا ہے۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے بارے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور الحمدللہ متعدد کتابوں، کیسٹوں اور دروس وغیرہ کی شکل میں ان کی ذات سے بڑا خیر پھیلا ہے، ان کی ذات سے بڑا خیر پھیلا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مثال دے دی شیخ بن باز کا نام لے کر کے، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں اسی طرح وہ علماء جو نور علی الدرب پروگرام پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ سعودی ٹی وی پر ایک پروگرام آتا تھا، نور علی الدرب، اس کا معنی ہوتا ہے راستے کی روشنی، راستے کی روشنی۔ تو اس نام سے پروگرام چلتا تھا، اس کے اندر یہی شیخ صالح فوزان اور جو کبار علماء ہیں ان کے فتاوے آتے تھے۔ الحمدللہ ان علماء کے بھی درست فتاوے اور نفع بخش باتیں معروف ہیں، ان سے بھی رجوع کیا جائے۔ یہ علماء سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ، اور اسی طرح ان کے دیگر علماء برادران ہیں جو مختلف مقامات پر قاضی کے منصب پر فائز ہیں، کیونکہ قضا اور فیصلے کا کام وہی کرتا ہے، اور لوگ اپنی جانوں، مالوں اور شرمگاہوں کے سلسلے میں اسی پر اعتماد کرتے ہیں جو اپنے علم میں قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان علماء سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، علماء نہیں بلکہ گہرے علم والے علماء، تو اس قدر پختہ ہوں کہ قضا کے منصب پر آ سکے، اس قدر پختہ ہوں کہ فتوے کے منصب پر آ سکے۔ تو آپ سوچئے کہ شیخ صالح فوزان کبار علماء سے جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، عام لوگوں کا نام نہیں لے رہے کہ عام سے جڑ جاؤ، بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی زہد، اپنی ورع اور اپنی علمی گہرائی سے معروف ہیں، ایسے علماء کے ساتھ ہی۔ تو کوئی آئے اور فلاں کی تائید کرے اور فلاں کی تعریف کرے اور فلاں کے بارے میں اصرار کرے کہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، اس لیے ان کا پروگرام ہو، ان کی تقریر ہو، ان کا درس ہو، ان کا خطبہ ہو، یہ چیزیں حقیقت میں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آدمی اپنی علم سے، اپنی دعوت سے، اپنی سرگرمیوں سے معروف ہو، عوام خواص لوگ جانتے ہوں اس کو کہ بھائی اس کا منہج یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے، اس کی سرگرمی ہے، اس کی فلاں کتاب ہے، اس کا فلاں درس ہے، اس کا فلاں فتویٰ ہے، مطلب معروف ہو اپنے عقیدے و منہج اور ساری چیزوں سے، اس کو پتہ لگانے کی ضرورت، اور کسی کی فلاں کی ہے نا میرے بھائیوں، تاکید کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کے اپنی سرگرمی اور علم کی شہرت کی بنیاد پر، کہ سب لوگ جانتے ہوں کہ بھئی آدمی معروف ہے اپنے علم اور صلاحیت سے، اور ایسے ہی اپنے منہج اور اصول سے، اسی کو بہرحال یہ مقام دیا جانا چاہیے، اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً دعوت، اخلاص اور دعوت اللہ کو قصد یا بلا قصد اس کے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والوں کی تردید وغیرہ کے سلسلے میں ان علماء کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دعوت اخلاص اور دعوت اللہ کا جو کام ہے، اس میں جان بوجھ کر کے یا بلا جانے ہوئے جو لوگ بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، ہے نا، ان کے سلسلے میں، ان کی تردید کے سلسلے میں، ان کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے سلسلے میں ان علماء کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ شیخ بن باز ہیں، علامہ ابن عثیمین ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں نیز یہ بڑے تجربہ کون سا؟ دنیا کا تجربہ نہیں، بلکہ علم کا تجربہ، میدان دعوت کا، تدریس کا، فتوے کا، قضا کا تجربہ، گہرا علم، کوہنا مشق، یعنی ایک دم مجھائے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اقوال پر گہری نظر رکھنے والے، اقوال فلاں نے کہا تو سارے اقوال کہا سب کا ہضم نہ کر لینے والے، بلکہ گہری نظر ہے کون سے اقوال کہاں جاتے ہیں، کون کیا کہتا ہے تو کیا مراد لیتا ہے،
اس کا موقف کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس ساری باتیں اچھی نظر، گہری نظر رکھنے والے، صحیح اور ضعیف کی معرفت رکھنے والے علماء، صحیح اور ضعیف کی معرفت ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے قائدین اور جماعتوں میں سب سے زیادہ نامور قسم کے لوگ بھی بڑے بڑے نازک موقع پر امت کے لوگوں کو ضعیف اور موضوع حدیثوں کی رہنمائی کر کے نکل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو سب جاننے والے لوگ، سب جانتے ہوں ایسے لوگوں کو، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے نا، موضوع کیا ہے، من گھڑت کیا ہے، سب جانتے ہوں، اور اس کی گہری معلومات کے بعد وہ اپنے مشن، تعلیم، دعوت کا کام کرتے ہوں، ایسے علماء ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ان کی کیسٹیں اور دروس عام ہوں، ان کی کیسٹیں پھیلائی جائیں، ان کی تقریریں پھیلائی جائیں، جن کا یہ حال ہے، جن کا یہ حال ہے، جن کی یہ صفات ہیں۔ اور کیا کہا آگے، ان سے استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جانا چاہیے ایسے علماء سے، کیونکہ ان میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے ایسے علماء سے۔ اور ہر وہ عالم جس سے کوئی اصولی و منہجی غلطی کا تجربہ نہ کیا گیا ہو، نہ ہی اس کی سیرت یا فکر میں کوئی انحراف دیکھا گیا ہو، اس سے علم لیا جا سکتا ہے۔ اصول یاد رکھیں، علم کس سے لیا جا سکتا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی اصولی اور منہجی غلطی کا تجربہ نہ ہو، کہ کوئی اصولی غلطی کر رہا ہے، کوئی منہجی بگاڑ ہے اس کے یہاں، یا اس کی سیرت یا فکر میں کوئی بگاڑ اور انحراف نہ ہو، اس سے علم حاصل کیا جائے۔ دونوں باتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ علم نافع اور عمل صالح، بات ہو چکی ہے شروع میں، دونوں بات شیخ نے کہہ دی۔ کہ جس آدمی کے پاس جس آدمی کے بارے میں علمی اور اصولی منہجی طور پر کوئی غلطی کا تجربہ نہ ہو، عالم فاضل ہے لیکن کوئی علمی منہجی غلطی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، منہج درست ہے، اصولوں پر چلنے والا صاحب علم ہے، اور دوسری چیز سیرت یا فکر میں کوئی بگاڑ، اخلاق گندا ہے، کردار گندا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سوچ جو ہے نا خارجیت کی ہے، عقل پرستی کی ہے، فلاں کی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ بھی معاملہ نہ ہو تو علم لیا جائے گا اس سے۔ آج دیکھ لو حالات کیسے ہیں، کیسے حالات ہیں، کس قدر اتھل پتھل کا ماحول ہے، ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ قحط عقیدے منہج کا فساد بھی موجود ہے، سیرت اور افکار کا بگاڑ بھی موجود ہے، اور وہ سب سے زیادہ میدان کارزار میں، میدان دعوت میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور اتنا مشہور، اتنی شہرت، اتنی پذیرائی میڈیا کے اس دور میں کہ اسی شہرت و پذیرائی کو ان کی شخصیت کی قبولیت کا معیار بنا لیا جاتا ہے، انہیں مرجع بنا لیا جاتا ہے، اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے زیادہ فیمس آدمی کوئی نہیں، ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے ان سے، ساری دنیا میں ان کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس لیے ہم کو بھی سننا پڑنا چاہیے، یہ معیار لوگوں نے بنا لیا۔ اس کا اصول کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کی سوچ، اس کا نظریہ کیسا ہے، یہ سب درست ہوگا تو اسے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جہلا سے علم لینا جائز نہیں ہے۔ سرات کے ساتھ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ اس لیے جہلا سے علم لینا جائز نہیں، گرچہ وہ علم کے دعوے دار ہوں۔ یہی ہیں برادرز، کون ہے یہ؟ یہی ہے متعالمین، یہی متعالمین ہے، صاف صاف لفظوں میں جہلا سے علم لینا جائز نہیں، گرچہ وہ علم کے دعوے دار ہوں، یعنی وہ دعویٰ تو کرے کہ علم والا ہوں میں، لیکن صحیح معنوں میں علم والے وہ نہ، ایسے لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا۔ نہ عقیدے میں شرک یا انکار صفات وغیرہ کا انحراف رکھنے والوں سے علم لینا جائز، جن کے ہاں عقیدے کا بگاڑ ہو، عقیدے کے اندر شرک ہے، کوئی صفات کا انکار کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے بھی علم لینا جائز نہیں۔ تو نہ تو جہلا سے لیا جائے گا، جو علماء سمجھتے ہو، علم والا سمجھتے ہو، علم کا دعویٰ کرتے ہو لیکن علم والے نہ ہو، اور ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل نہیں کیا جائے گا جن کے یہاں عقیدے کا منہج کا بگاڑ ہے، انکار صفات ہے۔ اب شیخ صالح فوزان کے سامنے تو ہے نا وہ پورا منظر نامہ ہے، اور گہری نظر رکھنے والے ہیں، اہل بصیرت علماء میں سے ہیں وہ، تو وہ اس چیز کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کی تعویل کرنے والے، اللہ کی صفات کی تعویل کرنے والے، انکار کرنے والے، ہے نا، عرش کا معنی اپنی مرضی سے، ہاتھ کا معنی اپنی مرضی سے، آنکھ کا معنی اپنی مرضی سے، اللہ کے آنے کا معنی اپنی مرضی سے، اترنے کا معنی اپنی مرضی سے، سب عقل پرستی کرنے والے لوگ،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کرنے والے، معجزات کا انکار کرنے والے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے، کیا ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تفسیر لکھے، شرح لکھے حدیث کی، کچھ بھی کرے، اس کے لکھنے کا معیار نہیں ہے بھائی کہ بہت بڑا رائٹر ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اس کے یہاں انحرافات نہ پائے جاتے، تو اس سے رجوع کیا جائے گا، تو اس کی کتابوں کو پڑھا جائے گا، ورنہ ایسے شخص سے کوئی علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ بہت صراحت کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نہ ہی بدعتیوں اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو بدعتی ہیں، جن کے یہاں بدعت ہے، جن کے انحرافات ہیں، صوفیت کی بدعت ہے، خارجیت کی بدعت ہے، اندھی تقلید کی بدعت ہے، عقل پرستی کی بدعت، سب بدعت ہیں۔ ایسے بدعتیوں سے، منہج کے اصول کی بدعتیں، ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، گرچہ انہیں علماء کہا اور سمجھا جاتا ہو، لوگ ان کو عالم کہتے ہوں، بڑے بڑے القاب لگاتے ہوں، اور لوگ سمجھتے بھی ہوں اور بولتے بھی ہوں، تب بھی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی چوٹی کے صاحب علم و فضل شیخ صالح فوزان اتنی ساری شرطیں لگا رہے ہیں کس سے کسے علم حاصل کرنا ہے، کس سے کسے علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کے یہاں جو لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں جو بڑے علماء نہیں ہیں، چھوٹے سے ہیں، چھوٹے علماء ہیں، طلباء ہیں، کم علم ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو علماء ہی نہیں ہیں، الگ الگ میدان کے لوگ، ان سے لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پذیرائی اور اس قدر زیادتی ہے نا، تعدی، میدان دعوت اور میدان تعلیم و تربیت میں بھی حد درجہ زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اسٹیجوں کی زینت بنایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی جہالت سے بھی معروف ہیں، جو اپنی علم دشمنی سے بھی معروف ہیں، جو اپنی علماء دشمنی سے بھی معروف ہیں، جو اپنے منہج کے فساد سے بھی معروف ہیں، جو امت کے اندر میرے بھائیوں علمی کوئی حیثیت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ متعالم ہیں، اپنے آپ کو علم والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسٹیجوں کی زینت، ممبروں کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ یہ علم اور دعوت کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس قدر اس میں میرے بھائیوں آزاد روی اور آوارگی چل رہی ہے کہ کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ جاہلوں کو علامہ لکھا جائے، جاہلوں کو فضیلت الشیخ لکھا جائے، جو بیچارے سارے فضیلت الشیخ سے نفرت کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کو اسٹیج اور ایسے اسٹیجوں پر جہاں خود پہلے سے ہی 50 علماء کرام کے بڑے بڑے علماء کرام کے نام ہیں کہ علم اور دعوت کے میدان میں حد درجہ ذلت اور پستی ہے، ایسے ہی لوگوں نے دین اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے عوام کو دین اور عقیدے کے معاملے میں انحراف کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں نے حد درجہ نقصان پہنچایا امت کو، ملت کو، عوام کو۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس طرح یہ 3 قسمیں ہوئی۔ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ اس طرح یہ 3 قسمیں ہوئی، علم نافع و عمل صالح والے، علم نافع اور عمل صالح والے، یعنی دونوں صفات والے۔ دوسرے کون ہیں؟ علم والے جو بے عمل ہوں، علم والے جو بے عمل ہوں، نمبر 2۔ نمبر 3 عمل کرنے والے جو بے علم ہوں۔ علم و عمل دونوں ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے۔ نمبر 3 عمل ہے علم نہیں ہے۔ 3 کیٹیگریاں ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کا ذکر سورۃ الفاتحہ کے آخر میں کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے پہلی قسم والوں کی راستے کی رہنمائی مانگیں اور بقیہ دونوں قسموں کے راستوں سے بچائے رکھنے کا سوال کریں، ہے نا؟ معروف آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ کون ہے یہ؟ علم اور عمل دونوں والے ہیں، علم اور عمل دونوں والے ہیں۔ اور آگے کیا فرما؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ یہ علم والے ہیں، عمل والے نہیں ہیں۔
علم والے ہیں عمل والے نہیں. اور تیسرا کہا وَلَضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہیں. یہ عمل والے ہیں، علم والے نہیں. تو یہودی علم والے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور عیسائی بڑے عابد زاہد کٹیا جھگیوں میں بیٹھنے والے، روحانیت کی زندگی گزارنے والے، رات دن عبادت کرنے والے، لیکن علم سے محروم، علم نہیں. تو تینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر. لیکن پہلے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، اور ان دونوں کے راستے سے بچنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا. بات واضح ہو گئی نا؟ تو علم و عمل دونوں ہے، وہ ہمیں چاہیے. علم ہے عمل نہیں، اور عمل ہے علم نہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اهدنا الصراط المستقیم. ہم جانتے ہیں اس کا ترجمہ معنی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم والوں کو انعام یافتہ کہا، دوسری قسم والوں کو غضب کا مارا ہوا کہا، اور تیسری قسم والوں کو گمراہ قرار دیا ہے. تو نہ تو غضب چاہیے، نہ تو ضلالت چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ انعام اور اللہ کی نعمت چاہیے. اس لیے ہمیں ان میں سے ہونے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور اس وقت کے تمام گمراہ فرقے، سنیے غور سے، شیخ صالح فوزان ہے، یہ شیخ صالح فوزان ہے، عمر چلی گئی ابھی بھی وہی علمی مقام اور مسلسل پڑھنے اور پوری امت کو منہج اور عقیدے کی رہنمائی کرنے والے. کہتے ہیں اس وقت کے تمام گمراہ فرقے انہی آخری دونوں قسموں میں سموئے ہوئے ہیں. جتنے فرقے دنیا میں ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان سے باہر نہیں نکلیں گے، دونوں اسی کے اندر رہیں. اگرچہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے، یہ بھی یاد رکھنا، اسلام سے کتنی بھی نسبت رکھیں، لیکن سارے گمراہ جو فرقے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے، غیر المغضوب میں سے ہیں، المغضوب علیہم میں سے ہیں، اور الضالین میں سے. ٹھیک ہے، خیر یہ ہو گیا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب. اور اس کے بعد آئیے کچھ حاشیہ ہے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، کوئی لمبی کوئی ایسی باریک پیچیدہ بات نہیں ہے. شروع میں دیکھیں پہلے صفحے پر، صفحہ نمبر 507 پر جو بات آئی تھی کہ ایسے علماء کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور یہ المیہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے علماء کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علم نافع کیا ہے اور علم نافع پیدا کرنے کی کوشش کریں، علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس بارے میں حاشیے میں دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 میں بے عمل علماء کی مذمت میں بکثرت نصوص وارد ہوئے ہیں. یعنی وہ علماء جو عمل نہیں کرتے ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، گنہگار ہیں، برائیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ مثلا جو بھی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، ان کی مذمت میں بکثرت نصوص آئے ہوئے ہیں. آیت کریمہ کے علاوہ بطور مثال چند احادیث ملاحظہ فرمائیں. چند حدیثیں بیان کی جا رہی کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ علم رہے اور عمل نہ کرے کتنا خطرناک ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقارض من نار كلما قرضت وفد فقلت یا جبریل من هؤلاء قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. کہتے ہیں جس رات معراج ہوئی، معراج کی رات کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے جبڑوں کو جبڑا ہے نا، یہ جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. کلما قریدت وفت، اور جیسے ہی کاٹا جاتا پھر وہ جڑ جاتا، کاٹا جاتا پھر وہ جڑ جاتا. فقلت یا جبریل من ہؤلاء، اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کی میت میں تھے. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی سزا مل رہی کہ ہونٹ جبڑے کاٹے جا رہے ہیں اور پھر جڑ جاتا ہے تو پھر کاٹا جاتا ہے، بار بار اذیت دی جاتی ہے، اور وہ بھی مقارض من نار، آگ کی کینچیوں سے. اللہ اکبر. کون ہیں یہ لوگ؟ من ہؤلاء، کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل امین نے فرمایا خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں. دیکھا آپ نے،
اب خطبہ کا یہ حال ہے تو شیخ صالح فوزان خطبہ کا ذکر کیوں کریں گے؟ علماء کا، مدرسین کا، مفتیان کا، ہے نا، جو اپنے علم اور تقوی کے ساتھ معروف ہیں، وہ ہیں جن سے رجوع کرنا چاہیے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ جن کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، پھر کاٹے جا رہے ہیں آگ کی قیچیوں سے، کون ہے؟ خطباء امتی کالذین، آپ کی امت کے مقررین ہیں، آپ کی امت کے خطبہ ہیں، مقررین ہیں۔ کیوں؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں۔ تقریریں تو بڑی لچھے دار، 2 3 4 گھنٹے آدمی کی نگاہ نہیں ہٹتی، آدمی کے کان نہیں ٹلتے، مسلسل سنتے رہو پوری رات۔ تقریریں بڑی لچھے دار، بڑی پرمغز، متاثر کر لینے والی، ہے نا، اور اس میں سر لگ جائے، ایکشن بھی ہو جائے، اور کچھ اس میں لطیفے اور کچھ اگر ہے نا منورنجن کی چیزیں بھی آ جائیں تو پھر کیا کہنا ہے، تو پھر تو مجلس بہت زیادہ بڑی حسین ہو جاتی ہے مجلس۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے امت کے خطبہ ہیں جو وہ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ تو ایسے علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ علم نافع والے علماء نہیں ہیں۔ علم ہے، معلومات بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نقطے نکالتے رہے، سمجھاتے رہے تو آدمی حیران ہو جائے، لیکن زندگی میں عمل نہ کے برابر۔ منکرات، معاصی، گناہ، فرائض سے کوتاہی وغیرہ، ٹھیک ہے، کمی کوتاہی سب کے اندر ہے بحیثیت انسان، لیکن ایک صاحب علم و فضل کے اعتبار سے اسے آئیڈیل بننے کی ضرورت ہے۔ یہ حالت تو یہی ہے خطبہ جو بولتے بہت ہیں لیکن زندگی میں عمل نہیں ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے جبڑے آگ کی قینچیوں سے جہنم میں کاٹے جائیں گے۔ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، چند حدیثیں نوٹ کی گئی تھیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسه مثل الفتیلۃ تضیء للناس وتحرق نفسها۔ یہ بھی ایک مثال ہے، علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو، ہم علم رکھیں لیکن عمل نہ کریں تو ہمارا اثر یہی ہوگا، ہماری مثال یہی ہوگی۔ کہتے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ساری دنیا کو سکھا رہا اور اپنے آپ پہ نماز پڑھو اللہ واسطو، لیکن خود جھوٹ حرام خبردار، لیکن خود یہ مسائل، اس طرح کے حالات۔ تو کیا کہا؟ مثل الذین، کیا مانا؟ جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال چراغ کے اس فیتے جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ کہ نبوت کی مثال ہے، نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی، اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، اپنے آپ کو کب روشنی میں لائے گا؟ یہ ہے مثال، جو آدمی اپنے آپ کو، اپنے آپ کی پرواہ نہ کرے۔ نمبر 3، اسی معنی کی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه۔ اس عالم کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ اسی معنی کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، معنی وہی ہے، اسی طرح کا ہے۔ نمبر 4، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑی معروف روایت ہے، کہ مسلمان عالم جو ہے نا، دائی جو ہے، اسے قدوہ ہونا چاہیے، آئیڈیل، جو کہے وہ کرے، لوگ اس کی زبان سے کچھ سنیں اور عمل اس کی زندگی میں کچھ اور دیکھیں، تو کیا لیں کیا چھوڑیں، جو سن رہے ہیں وہ لے لیں، جو کر رہا ہے وہ چھوڑ دیں، یا جو کر رہا ہے وہ لے لیں اور جو بول رہا ہے وہ چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ الگ الگ ہو گئے نا دونوں، زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل کچھ اور۔ فرماتے ہیں یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار فتندلق اقطابه فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاہ فیجتمع اہل النار علیہ فیقول ای فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ۔ مشہور روایت سے بخاری کی، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا،
उसकी अतड़ियां पेट से बाहर जहन्नम में लटक जाएंगी। पेट फट गया, अतड़ियां बाहर लटक रही हैं, जहन्नम के अंदर डाल दिया गया है। वो ऐसे चक्कर लगाएगा जैसे गधा अपनी चक्की के साथ घूमता है। यानी आदमी का पेट फटा हुआ है, अतड़ियां बाहर लटक रही हैं और उसको लेकर के ऐसे घूम रहा होगा जैसे गधा चक्की के पत्थर लेकर के घूमता है गोल गोल। चुनांचे जहन्नमी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे और कहेंगे, ए फला तुम्हारा क्या मामला है। देखेंगे लोग, पहचानेंगे। क़यामत के दिन हमारी और आपकी अक्लें वैसे ही काम करेंगी जैसे आज काम करती है। समझ रहे हैं ना? अलबत्ता जब जन्नत में डाल दिए जाएंगे तो मेरे खिलाफ आपके दिल में कुछ होगा तो आपके दिल से अल्लाह वो खींच लेगा। मेरे दिल में आपके खिलाफ कुछ होगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल से वो खींच लेगा। ये कोई कीना बाकी नहीं रखेगा, लेकिन हमारा जहन, हमारी अक्लें सब काम करेंगी, सब समझ में आएगा। आदमी को अपना माजी याद आएगा, तभी तो आदमी कहेगा ना, अल्लाह बड़ी कोताही किया है, वापस दुनिया में लौटा दे, अब की नेक अमल करके वापस। ठीक है, सवालात के जवाबात देगा, अल्लाह पूछेगा, बंदे ये बता, बंदे ये बता, बंदे ये बता। जवाब देगा कि नहीं देगा? तो अक्ल सलामत होगी तभी तो जवाब देगा। ये अपनी जगह पर तय है। क्या होगा? जहन्नमी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फला तुम्हारा क्या मामला है? यार तुम तो बड़े अच्छे आदमी थे, हमेशा हमको भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये आपका काम था। तो ये आप हमारे साथ में कहां से आगे जहन्नम में? हम तो नहीं मानते थे आपकी बात, हम तो जहन्नम में डाले गए, लेकिन आप तो बड़े अच्छे थे, आप कैसे आ गए? पूछेंगे मामला क्या है? क्या तुम हमें भलाई का हुक्म नहीं देते थे और बुराई से नहीं रोकते थे? सवाल करेंगे कि क्या ऐसा नहीं है कि तुम हमें भलाई का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे, तो फिर आए क्यों यहां? जहन्नम में आने की कैसे नौबत आ गई? वो कहेगा, मैं तुम्हें भलाई का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था, देखा? और मैं तुम्हें बुराई से मना करता था लेकिन खुद वो बुराई करता था। तो यही है, जो कहना वो नहीं करना, जो कहना वो नहीं करना। अच्छा कहो लोगों से अच्छा करो और खुद नहीं करना। लोगों से कहो कि बुराई छोड़ दो और खुद बुराई करना। ये क्या है? ये कौल और अमल का तजाद है और ये खतरनाक है। पांचवी बात, समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब से मुताल्लिक एक लंबी रिवायत है जिसमें कुरान के इल्म के बावजूद उस पर अमल ना करने, इसी तरह इल्म के बावजूद नमाज छोड़कर सोने पर वईद का जिक्र है। बहुत प्यारी रिवायत है जो जिक्र की जा रही है यहाँ पर, बुखारी की रिवायत। हदीस लंबी है, उसके अंदर ये जुमला खासतौर पर हमारे काम का है, इसलिए यहाँ पर है, वल्लज़ी रअयतहु युशदखु रासुहु फरजुलुन अल्लमहुल्लाहुल कुरआन फनाम अन्हु बिल्लैलि वलम यअमल फीहि बिन्नहार युफ़अलु बिही इला यौमिल क़ियामह वल्इयाज़ु बिल्लाह। क्या कहते हैं? लंबी रिवायत में ये बात है, एक आदमी ऐसा था जिसके सर को कुचला जा रहा था जहन्नम में। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी है जिसके सर को जहन्नम में पत्थर से या किसी और चीज से कुचला जा रहा है। तो बहरहाल देखा, बाद में जब पूछने लगे कि वो फला जो ऐसा ऐसा था वो क्या था, वो फला को ऐसा अजाब हो रहा था वो कौन था, वो फला को अजाब हो रहा था वो कौन था, तो अल्लाह के नबी ने क्या पूछा? ये कौन था जिसके सर को कुचला जा रहा था? तो क्या जवाब दिया? जवाब में क्या कहा? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये जो इसका सर कुचला जा रहा था, वो शख्स जिसका सर कुचला जा रहा था, जिसको तुमने देखा, वो शख्स था जिसे अल्लाह ने कुरान की तालीम दी। कुरान का आलिम था भाई, मुफस्सिर था, कुरान की तालीम देता था लोगों को, लिख करके, बोल करके, जबान से, कलम से कुरान सिखाता था। कुरान की तालीम दी थी अल्लाह ने, और वो भी ये काम करता था आगे बढ़ करके। और तुमने, लेकिन वो उससे क्या कहा साथ में? वो इससे गाफिल होकर, वो इस कुरान से गाफिल होकर सो जाता था। वो आदमी है जिसका सर कुचला जा रहा था, वो आदमी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की तालीम दी, लेकिन वो उससे गाफिल होकर रात में भी सो गया, रात में सो गया, और उस पर दिन में भी अमल नहीं किया। रात में सो गया। सोना उज़्रों में से एक उज़्र है, उज़्रों में से एक उज़्र है। एक आदमी सो गया, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी ने फरमाया था,
حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سو گیا وہ معذور ہے اور جو شخص جاگ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. جو شخص سو گیا وہ معذور ہے اور جو جاگ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. تو اگر سو گیا آدمی، سونے والا معذور بھی ہو سکتا ہے، لیکن دن آیا تو اب دن میں تو عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو نہ تو رات میں عمل کیا، قرآن کا علم ملا، عمل کیے بغیر سو گیا، غفلت، اور صبح بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، دن میں بھی عمل نہیں کیا. اس لیے اب قیامت تک اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا. کیا؟ پتھر سے سر کچلا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. تب قرآن کریم کا علم حاصل ہو جائے لیکن آدمی عمل نہ کرے، نہ رات میں عمل کرے نہ دن میں عمل کرے، بس علم ہے، معلومات ہے، نالج بہت ہے، کافی نالج ہے، ثقافت بڑا وسیع ہے، مطالعہ بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی میں عمل نہیں. خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. اس کی سزا دیکھیے کتنی خطرناک ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ایک اور الفاظ آئے ہوئے ہیں، حدیث نمبر 70 یعنی 7047. صحیح بخاری میں الفاظ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. تھوڑی سی اور وضاحت. یہ وہ شخص ہے اسی کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ابھی، غفلت کرتا تھا، رات میں سو جاتا تھا، دن میں بھی عمل نہیں کرتا تھا. اس کی دوسری روایت میں کیا ہے؟ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے ٹھکرا دیتا ہے. قرآن پڑھتا ہے لیکن ٹھکرا دیتا ہے، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. قرآن پڑھ کر کے عمل کرنے کے لیے اترا ہے نا قرآن، کہ جو کچھ علم ملے قرآن سے ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے رفض کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر، اور فرض نماز چھوڑ کر سوتا ہے. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز چھوڑ کر کے سو جاتا ہے. تو یہ خطرناک مسئلہ ہے. ایسے علماء جن کی یہ حالت ہو، ایسے لوگوں کو ہمیں میرے بھائیوں اقتدا کرنے سے شیخ صالح فوزان منع کر رہے ہیں کہ جس کے پاس علم نافع ہو، عمل صالح ہو، ان کو فالو کیا جائے. کیوں؟ جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، تو علم تو آپ سیکھیں گے اس سے، لیکن آپ اس علم کے ساتھ ساتھ اس کی بدعملی بھی سیکھیں گے، بے عملی بھی سیکھیں گے. آدمی مت سوچے گا ہم تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی ویسی کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اتنے بڑے عالم فاضل ہو کر کے ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو اور بھی عذر ہے کہ ہم اتنا علم والے. یہ خطرناک مسئلہ ہے. چھٹی بات، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم، تیری ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، علم نافع یعنی جس پر عمل کیا جاتا ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علم نافع، اللہ سے علم نافع مانگو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع دینے والا نہ ہو. علم ہو تو عمل بھی ہو، علم ہو تو عمل بھی ہو، علم اور عمل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد آگے اس صفحہ نمبر 510 پر جو حاشیہ آیا ہوا ہے، شیخ صالح فوزان علماء کرام کی فہرست گناتے ہوئے کہ فلاں فلاں علماء سے استفادہ کرو، ایک نام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے لیا ہے. تو یہاں پر شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر خاکہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے نقل کیا ہے. آپ اسے بالکل سرسری طور پر بس پڑھ لیں، کیونکہ ان کی زندگی تو سمندر ہے، ہم اسے 2-4 منٹ میں نہیں سمجھ سکتے ہیں. علامہ ابن باز کی زندگی میرے بھائیو سمندر ہے. اللہ نے اس موجودہ وقت میں معاصرین میں شاید اتنا زیادہ اونچا مقام کسی کو عطا کیا ہو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. خیر، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف پڑھ لیں آپ. حاشیہ نمبر 1 میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل ان پر اپنی وسیع رحمت نازل فرمائے، اپنی کشادہ جنتوں کا مکین بنائے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بنائے، اور آپ کے بعد ہمیں آپ کے علم سے نفع پہنچائے. کیسٹ میں حفاظت کی دعا کا ذکر ہے کیونکہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں کہی گئی تھیں. اللہ آپ پر رحم فرمائے. یعنی وفات ہو گئی بعد میں، جو کیسٹ تھی اس کے اندر کیا ذکر تھا؟ حافظہ اللہ کا ذکر تھا، لیکن اب یہ وفات پا چکے ہیں تو رحمت کی دعا. کون ہے یہ عبدالعزیز بن باز؟ کہتے ہیں یہ امام
عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن باز ہیں. یہ ان کی ہے نا شجرہ ہے. جو ناصر سنت، اپنے دور میں اہل سنت کے امام اور بدعت اور بدعتیوں کا قمع کرنے والے تھے. یعنی بدعتیوں کی جڑیں ہے نا اکھاڑ کر پھینکنے والوں میں سے تھے. آپ کی پیدائش 12/12/1330 ہجری کو ہوئی. 12/12/1330 ہجری کو ریاض میں ہوئی اور 1350 ہجری میں آپ کی بینائی چلی گئی. 20 سال کے بعد 15 سال کی عمر کے تھے تو آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی، مرض ہوا، علاج معالجہ ہوتا رہا، دوائی وغیرہ چلتی رہی، لیکن بہرحال طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور آنکھ کی روشنی 5 سال میں 20 سال کی عمر کے ہوئے تو روشنی پورے طور پر ختم ہو گئی. آپ نے بلوغت سے پہلے ہی قرآن حفظ کر لیا. بلوغت سے پہلے ہی اس وقت بینا تھے. بلوغت سے پہلے قرآن حفظ کر لیا. شرعی علوم میں بڑے بلند پایا ہوئے. سن 1350 میں آپ کو قاضی متعین کیا گیا. 1350 میں آپ کو قاضی متعین کیا گیا. دیکھو 20 سال کی عمر میں قاضی ہے کہ نہیں. 1330 میں پیدا ہوئے نا اور 1350 میں آپ کو قاضی، بینائی چلی گئی اور آپ کو قاضی کا منصب دیا گیا. آپ طلب علم، بحث و تحقیق اور تدریس و تعلیف میں بڑے جفاکش اور محنتی تھے. آپ کے اساتذہ کون ہیں؟ آپ نے بہت سارے علماء سے علم حاصل کیا، جن میں شیخ محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل شیخ ہیں، صالح بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل شیخ ہیں، ایسے ہی سعد بن حمد بن عتیق یہ ہیں، حمد بن فارس ہیں، محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف آل شیخ ہیں، اور ایسے ہی سعد وقاص بخاری وغیرہ قابل ذکر ہیں. چند اساتذہ کا ذکر ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر میرے بھائیوں ہزار صفحات میں کتابیں لکھی گئی ہیں. اس لیے ان کی سیرت کو ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے اور ہم چھیڑنا بھی نہیں چاہ رہے اس وقت، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. سن 1381 ہجری میں آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا نائب صدر نامزد کیا گیا 1381 میں. اور آپ کو پتا ہے نا 1381 ہی میں مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد پڑی ہے. یعنی مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد پڑی تو اس کے جو صدر تھے وہ محمد بن ابراہیم آل شیخ تھے، اور ان کے نائب کون تھے؟ انہی کے شاگرد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. پھر 1390 ہجری میں اس کا صدر بنا دیا گیا. یعنی 9 سال گزرے تو آپ کو جامعہ اسلامیہ کا صدر بنا دیا گیا. اسی طرح 14/10/1395 ہجری میں شاہی فرمان کے ذریعے آپ کو ادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء والدعوہ والارشاد کا صدر متعین کیا گیا. یہ ادارہ اب اس نام سے نہیں ہے، اب یہ ادارہ وزارت الشؤون الاسلامیہ کے نام سے، ٹھیک ہے. پہلے اس زمانے میں اس نام سے تھا. اس کا صدر بنایا گیا. پھر محرم سن 1414 ہجری میں آپ کو سعودی عرب کے مفتی عام بنائے جانے کا شاہی فرمان صادر ہوا 1414 میں. ان مناصب کے ساتھ ساتھ آپ کبار علماء بورڈ کے ممبر بھی تھے، دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء کے صدر بھی تھے، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی تاسیسی مجلس کے صدر اور ممبر بھی تھے، سپریم عالمی کونسل برائے مساجد کے صدر تھے، اسلامی فقہ کونسل مکہ مکرمہ کے صدر تھے، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اعلیٰ کمیٹی کے ممبر تھے، اور سپریم بورڈ برائے اسلامی دعوت کے بھی ممبر تھے. یعنی اتنے اونچے مناصب پر بھی آپ فائز تھے. آپ کی تالیفات یعنی آپ کی کتابیں بہت ساری ہیں. امام ابن باز رحمہ اللہ نے 23 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. 23 سے زیادہ کتابیں، جن میں کچھ جلدیں، کتابیں، رسائل، ردود اور تعلیقات شامل ہیں. یعنی کچھ کتابیں کئی جلدوں میں ہیں، کچھ کتابیں مختصر ہیں، کچھ رسالے ہیں اور کچھ ردود ہیں یعنی باطل پر رد کیا ہے، اور کچھ کتابوں پر نوٹس لگائے ہیں، تعلیق لگائے. ہر طرح کی کتابیں ملا کر کے 23 ہیں. وفات اگلے صفحے پر ہے حاشیے میں 512 صفحے پر نیچے. وفات کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کی وفات 28/1/1420 کو، یعنی 28 محرم 1420 ہجری کو بروز جمعرات بوقت فجر منطقہ مکہ مکرمہ کی شہر طائف سعودی عرب میں ہوئی، اور مکہ مکرمہ کی قبرستان مقبرۃ العدل میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. طیب اللہ ثرہ وجعل الجنۃ مثواہ. آپ کی وفات سے ایک دروازہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں جاہل سرداروں کی جانب سے ہر طرف فتوی بازی کا ایک طوفان بپا ہو گیا.
مصائب اور بلاؤں کی کثرت ہو گئی۔ یہ فتوے ٹی وی کی اسکرینوں پر اور فضائی وسائل ابلاغ کے ذریعہ پھیلائے گئے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اشارہ ہے جو سعودی عرب میں، خلیج وغیرہ میں جو فتنے فساد اور دنگے ہوئے تھے اخوانیوں اور خارجیوں کی طرف سے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان کی وفات کے بعد یہ لوگ کافی سرگرم ہو گئے۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں اس سوال اور اس کے جواب سے متعلق۔ ہمارے سامنے ایک آخری سوال ہے، یہ سوال انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں ہم پڑھیں گے اور اس کا جواب، اور پھر مزید جو سوالات وغیرہ ہمارے پاس جمع ہیں ان سوالات کے جوابات بھی اگلے درس میں دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو ان جدید مناہج اور اس سے متعلقہ ان مباحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔